حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کا ایمان۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ دونوں مومن ہیں یا نہیں۔ بعض علماء ان دونوں کو مومن نہیں مانتے اور بعض علماء نے اس مسئلے میں توقف کیا اور فرمایا ہے کہ ان دونوں کو مومن یا کافر کہنے سے زبان کو روکنا چاہیے اور اس کا علم خدا کے سپرد کر دینا چاہیے، مگر اہل سنت کے علماء محققین مثلا امام جلال الدین سیوطی و علامہ ابن حجر حتمی و امام قرطبی و حافظ السام ابن ناصر الدین و حافظ شمس الدین دمشقی و قاضی ابوبکر ابن الابی مالکی و شیخ عبدالحق محدث دہلوی و صاحب الاکلیل مولانا عبدالحق مہاجر مدنی وغیرہ کا یہی عقیدہ اور قول ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں یقیناً بلا شبہ مومن ہیں۔ چنانچہ اس بارے میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ حضور کے والدین کو مومن نہ ماننا یہ علماء متقدمین کا مسلک ہے، لیکن علماء متأخرین نے تحقیق کے ساتھ اس مسئلے کو ثابت کیا ہے کہ حضور کے والدین بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد حضرت آدم علیہ السلام کے تک سب کے سب مومن ہے، اور ان حضرات کے ایمان کو ثابت کرنے میں علماء متأخرین کے 3 طریقے ہیں۔ اول یہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین اور آباء و اجداد سب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دین پر تھے، لہٰذا مومن ہوئے۔ دوم یہ کہ یہ تمام حضرات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لانے نبوت سے پہلے ہی ایسے زمانے میں وفات پا گئے تو زمانہ فطرت کہلاتا ہے، اور ان لوگوں تک حضور علیہ السلام کی دعوت ایمان پہنچی ہی نہیں، لہٰذا ہرگز ان حضرات کو کافر نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ان لوگوں کو مومن ہی کہا جائے گا، سوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو زندہ فرما کر ان کی قبروں سے اٹھایا، اور ان لوگوں نے کلمہ پڑھ کر حضور کے والدین کو زندہ کرنے کی حدیث اگرچہ بجاتے خود ضعیف ہے، مگر اس کی سندیں اس قدر کثیر ہے کہ یہ حدیث صحیح اور حسن کے درجے کو پہنچ گئی ہے، اور یہ وہ علم ہے جو علماء متقدمین پر پوشیدہ رہ گیا، جس کو حق تعالیٰ نے علماء متأخرین پر منکشف فرمایا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی فضل سے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے۔ اور شیخ جلال الدین سیوطی نے اس مسئلے میں چند رسائل تصنیف کیے ہیں، اس مسئلے کو دلیلوں سے ثابت کیا ہے اور مخالفین کے شبہات کا جواب دیا ہے۔ اسی طرح خاتمۃ المفسرین حضرت شیخ اسماعیل حقی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ امام قرطبی نے اپنی کتاب تذکرہ میں تحریر فرمایا، جب حجۃ الوداع میں ہم لوگوں کو ساتھ لے کر چلے اور حجون کی گھاٹی پر گزرے تو رنج و غم میں ڈوبے ہوئے رونے لگے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی اونٹنی سے اتر پڑے اور کچھ دیر کے بعد میرے پاس واپس تشریف لائے تو خوش مسکراتے ہوئے تشریف لائے۔ میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، کیا بات ہے کہ آپ رنج و غم میں ڈوبے ہوئے اونٹنی سے اترے اور واپس لوٹے تو سادہ و فرا مسکراتے ہوئے تشریف فرمائے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی والدہ حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ ان کو زندہ فرما دے، تو خداوند تعالیٰ نے ان کو زندہ فرما دیا اور وہ ایمان لائی۔ اور الاسبائی ون جائر میں ہے کہ ہر وہ شخص جو کفر کی حالت میں مر گیا ہو اس پر لعنت کرنا جائز ہے بجوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے، کیونکہ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو زندہ فرمایا اور یہ دونوں ایمان لائے۔ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کی قبروں کے پاس روئے اور ایک خشک درخت زمین پر بو دیا اور فرمایا کہ اگر یہ درخت ہرا ہو گیا تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ ان دونوں کا ایمان لانا ممکن ہے۔ چنانچہ وہ درخت ہرا ہو گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے وہ دونوں اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اسلام لائے اور پھر اپنی اپنی قبروں میں تشریف لے گئے، اور ان دونوں کا زندہ ہونا اور ایمان لانا نہ عقلاً محال ہے نہ شرعاً، کیونکہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ بنی اسرائیل کے مقتول نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتایا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے بھی چند مردے زندہ ہوئے۔ جب یہ باتیں ثابت ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ عنہ کے زندہ ہو کر ایمان لانے میں بھلا کون سی چیز مانع ہو سکتی ہے؟ اور جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ میں نے اپنی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت طلب کی تو مجھے اس کی اجازت نہیں دی گئی، یہ حدیث حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کے زندہ ہو کر ایمان لانے سے بہت پہلے کی ہے۔
کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کا زندہ ہو کر ایمان لانا یہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال سے چندی ماہ پہلے کا واقعہ ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مراتب و درجات ہمیشہ بڑھتے ہی رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ پہلے حضور کو خداوند تعالیٰ نے یہ شرف نہیں عطا فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان ہو، مگر بعد میں اس فضل و شرف سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز فرما دیا کہ آپ کے والدین رضی اللہ عنہ کو صاحب ایمان بنا دیا۔ اور قاضی امام ابو بکر ابن العربی مالکی سے یہ سوال کیا گیا کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آباء و اجداد جہنم میں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص ملعون ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فضل بلائے فضل سے بھی بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ان پر بہت مہربان ہے، کیونکہ خداوند تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماں باپ کو حضور پر ایمان لانے کے لیے اپنے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فضل بلائے فضل سے بھی بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ان پر بہت مہربان ہے، کیونکہ خداوند تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماں باپ کو حضور پر ایمان لانے کے لیے اپنے فضل لطیف سے زندہ فرما دیا۔ دوستو، ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اسی طرح کی بیانات ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے چینل TTS اسٹوری کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو میں کوئی کمی ہے تو کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہو۔ خدا حافظ۔